بے بسی یاد رکھ. اور جانور کو چھری پھیرتے ہوئے. اب جانور بھی دیکھیں نا, میں نے پڑھا تھانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہندو کہتے ہیں ان مسلمانوں میں رحم نہیں, فرماتے ہیں ہم سے زیادہ رحم نہیں, مگر کیا کریں. ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کا تو باپ کے دل میں رحم نہیں تھا. کون نامراد یہ سوچ سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس وقت کیا گزر رہی تھی, اور کتنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے انہوں نے بیٹا دیا. مگر جب آ گئی بات کہ اللہ کہتا کہ میں نے دیا دے دو. باپ بوڑھا باپ 100 سال کی عمر کے ہوگا, 13 سال کا بچہ تھا. کلمہ بلغ ما سایہ, جب وہی دعاؤں سے لیا بیٹا بھاگنے دوڑنے لگا, اشارہ ہو گیا. باپ نے ذرا ہچکچاہٹ نہیں کی, بیٹے کو لے کر آمادہ ہو گیا. اور اس وقت آپ ہم پڑھ ہی گئے تھے اسلام, اللہ نے اس وقت کہا ہے فلما اسلم, جب باپ اور بیٹا دونوں مسلم ہو گئے. حالانکہ نبی تھے, خلیل تھے. اللہ کہتا بھائی اسلام کا تو پتا اس دن چلا کہ جو کہتا کہ میرا نہیں اللہ کا ہے, باقی وہ پھر کیا کرتا. فرمایا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب دونوں مسلم ہو گئے اور بیٹے کو لٹا لیا, ہم نے آواز دی. اور یہ بھی کہا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین, میں نے ابراہیم سے کہا ابراہیم اسلام لا, اس نے کہا میں مالک کائنات کے سامنے اسلام لا. اس کو بھی اسرائیل صاحب فرماتے ہیں ساری زندگی ان کی اسلام, مگر یہ ہے قربانی کا قصہ. کہ اللہ نے کہا دے دے پھر میرا مال جو مل دے. کہا اللہ مانگا تم نے دے دی. تو ثانی صاحب فرماتے ہیں بات چھری کھیلنے لگا گا, شوق سے پھیرنے لگا. مگر تم کافروں کو کون سمجھایا کہ جب بندہ مسلم مان لیتا کہ میرا نہیں ہے اللہ کا, تو پھر اللہ کے کہنے پر وہ دیتا. تو یہ نہیں کہ اس میں رحم نہیں ہوتا. انہوں نے پھر واقعہ بیان کیا کہ شیخ رحم محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گائے پالی, اس کو ساتھ لے کر جنگل میں دوڑتے دوڑاتے, پسینہ پسینہ کرتے, پھر اس کو صاف کرتے, بہت شوق سے پالا, موٹی تاری. فرماتے ہیں کہ جب قربانی کا دن آیا اور شیخ رحم رحمۃ اللہ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے لگے تو ایک طرف آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, اس گائے کو دیکھ رہے تھے, اور دوسری طرف چھری کہہ رہے کہ محبت تو ہے, میں نے اتنے شوق سے اس کو پالا, بچوں سے پیاری ہے, مگر کیا کریں حکم ہے تیرا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو ساری خرابی پیدا ہوتی ہے انسان کہ یہ اپنے اندر کچھ دیکھتا کہ میرے میں یہ قابلیت ہے, میں بہت بڑا علامہ ہوں, میں بہت بڑا دانشور ہوں, جرنیل ہوں, میں کرنے لگتا, انا اور نفسانیت پیدا ہوتی. اور دوسری طرف جو ملکیت ہے اس کی وہ اس کو بڑا کرتی. تو ایک طرف دوسرے مال ان پر زکات لگا دی کہ حصے کاٹ کاٹ اللہ کو دے رہا, اور جانوروں پر قربانی کر کے کہ قربانی کے دن آئے تو پھر اللہ کی راہ میں دے دو. اور اس میں بھی سب سے اعلیٰ قربانی تو اصل میں جیسے نماز ان کی نا ان کی ہے, جو حج کرتے ہیں, جو مینا میں قربانی کرتے ہیں, اس کا وہ نام نہیں ہے جو ہماری قربانی, اس کو حدیوں کا کہ یہ ہدیہ ہے. جیسے کوئی آدمی کسی سے ملنے جاتا تحفہ لے کر جاتا ہے, یہ بھی تم نے آج پیش کرتے. اللہ کہتا کہ لایا تحفہ مینا میں وصول کیا تم, جہاں تم تحفہ پیش کرتے ہو پھر وہ کہتا ہے چلو سر منڈا اور جاؤ نہا دھو کر ملاقات کے لیے آ جاؤ مکہ زیارت کرو. تو قربانی حدی. اور رسول کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ خود نہیں جا سکتے تھے تو یہ بھی کرتے تھے کہ جانے والوں کے ساتھ جانور کر دیتے کہ ہمارا بھی جانور لیتے جاؤ اور وہاں قربان کر دیتے, بھیج دیتے تھے حدی وہاں. اس لیے ہم میں سے بھی جو لوگ اگر کر سکیں, کوئی حدی جا رہا اس کو دے دے یار میری طرف سے وہاں میرا میں قربانی کر دینا, تو وہ بھی حدی میں شریک ہو جائے. تو جو نہیں ان کو بھی موقع دیا, اگر بھائی تم نہیں جا سکے قسمت نے ساتھ دی تو اپنے اپنے وطنوں میں تم جانور کو لٹاؤ قبلہ رخ اور چھری پھیر دو اور کیا دو کہ اللہ تیرا ہی ہے سب کو تیرے نام پر قربان کر رہا ہے. یعنی اللہ پاک فرماتا متکبر لوگ جو تھے جہنم میں جھونک دوں گا, اور جنہوں نے اپنی حقیقت پہچانی کہ نہ میں خود اور نہ میری ملکیت ان میں سے کچھ نہیں میرا ذاتی, یہ سب عطیہ ہے, خداوندی ہے, میرے امتحان کے لیے اس نے دیا ہے. اس لیے اگر وہ کہا نماز میں کھڑا ہو کر میرے سامنے جھک جا اور اپنی میں کو چھری پھیر دے, یہ بھی کروں گا. اگر کہا جانور کو پھیر دے, وہ بھی پھیر دیں. اسی لیے آپ وہ آیت دیکھیں قرآن کی جس میں دونوں اکٹھی کیے, قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, جیتا رہوں گا تیرے لیے اور مروں گا تو تیرے لیے. قربانی ہے اور نماز کی حقیقت بھی کہ نماز ہے, جیتا رہے تو اللہ کی یاد میں, مرے اللہ کے دین کے لیے جان دے للہ رب العالمین. تو اللہ توفیق جو جنا رہے ہیں قربانی کے جانے والے حج پر جا رہے ہیں, اللہ ان کا بھی سفر مبارک کرے, اور جو یہاں ان کو بھی توفیق دے ان کی قربانیاں قبول کرے, اور صحیح جذبات جو دین چاہتا ہے ہم سے وہ ہمارے اندر اس کا گزرا پیدا ہو جائے.
اور جو قیامت بڑھتا ہے کوئی بات نہیں، جیسے صحت کا زمانہ ہوتا ہے تو محکمہ افسان صحت بھی اتنا پریشان ہوں، جب زیادہ خرابی ہو نا بیماری پھیل جائے پھر ذرا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ اگر پہلے دین نہیں نہ سیکھتے تھے یا پڑھتے تھے، یا جتنا یہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں ظالم طرح طرح، آپ بھی اپنے بچوں کو گھر والوں کو دین کی طرف زیادہ متوجہ کریں۔ ہے یہ وہی بدتمیزی کا زمانہ جو لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو بچا، نجاست تو پھیلتی جا رہی ہے، پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں گئی، گندگی گندی، کہاں جائیں میری بیٹیاں اور میرے بچے؟ تو اب زیادہ زور لگانے کی ضرورت ہے، جتنی آندھی زیادہ اس کے مقابلے میں ہم بھی اپنے دین کی اتنی فکر کریں۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا